الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اکاڑا نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اردو ڈاکومنٹری۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے کہ ڈالر کی قیمت کیسے بڑھتی اور کم ہوتی ہے اور اس کا ملکی معیشت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، کرنسی کی ایجاد سے پہلے پرانے وقتوں میں جب سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا تب انسان کو اپنی بقا کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی اور انسانی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرح مختلف چیزوں پر مختلف لوگوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور لوگوں کو ضروریات زندگی کے حصول میں مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں۔ انہی مشکلات کے پیش نظر بارٹر سسٹم نے جنم لیا۔ بارٹر سسٹم کے وجود میں آنے کے بعد لوگوں کی مشکلات میں کسی قدر کمی آئی۔ جس کے پاس جو سامان ہوتا وہ اس سامان کے بدلے کوئی دوسری چیز لے لیتا۔ اگر کسی کو چاول چاہیے اور دوسرے شخص کے پاس گندم ہے تو وہ اسے چاول دے کر گندم لے لیتا۔ اس طرح لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو گئی۔ لیکن اس نظام کی خامی یہ تھی کہ ایک انسان کو گندم کی ضرورت تھی مگر دوسرے کے پاس کپاس تھی اور تیسرے کے پاس چاول۔ اس طرح اس نظام کے حوصلہ افزا نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ یہ نظام کچھ عرصے تک چلا پھر ختم ہو گیا۔ ناظرین، 1000 سال قبل مسیح میں پہلی بار کرنسی سکوں کی صورت وجود میں آئی۔ ابتدا میں سکے مٹی سے بنائے جاتے تھے لیکن مٹی کے سکے زیادہ دیر پا نہیں ہوتے تھے، اس لیے ختم کر دیے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے علم و ہنر میں اضافہ ہوا جس کا اثر سکوں پر بھی پڑا۔ بعد میں سونا، چاندی اور تانبے کے سکے وجود میں آنے لگے۔ یوں پوری دنیا کی طرح برصغیر میں بھی سکوں کا آغاز ہونے لگا۔ اس وقت ایک خود ساختہ کرنسی بھی برصغیر میں استعمال ہو رہی تھی جو کہ کوڑی کے نام سے مشہور تھی۔ خراب کوڑی کو کھوٹی کوڑی کہا جاتا تھا اور 3 کھوٹی کوڑیاں 1 کوڑی کے برابر ہوتی تھیں اور 1800 کوڑیاں 1 روپے کے برابر ہوتی تھیں۔ ناظرین، پھر ایک ایسا وقت آیا جب 18ویں صدی میں پیتل دریافت ہوا جو کہ 2 دھاتوں کا مرکب ہے۔ اس کے بعد پیتل کے سکے شروع ہو گئے، لیکن آج کل تو سٹیل، کاپر، پیتل، سونا اور چاندی کے سکے بنائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں 1 اپریل 1948 میں اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد نے 1 پائی، آدھا آنا، 2 آنا، پاؤ روپیہ، نصف روپیہ اور 1 روپے کے 7 سکوں کا ایک سیٹ تیار کیا اور یہ خوبصورت سیٹ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا گیا، جس کے بعد 1 اکتوبر 1948 کو حکومت پاکستان نے 5 روپے، 10 روپے اور 100 روپے کے کرنسی نوٹ جاری کیے۔ ناظرین، یہ تو تھی کرنسی سکوں اور بارٹر سسٹم کی مختصر سی تاریخ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنسی نوٹ کس اصول کے تحت کم یا زیادہ تیار کیے جاتے ہیں؟ مزید یہ بھی کہ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ کون کرتا ہے اور اس کا انسانی زندگی پر اور ملکی معیشت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ناظرین، آپ میں سے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہماری حکومت کے پاس پیسے چھاپنے والی مشین ہے تو وہ اضافی نوٹ چھاپ کر ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتارتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت اس کام میں اسٹیٹ بینک کی محتاج ہوتی ہے۔ جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو روپے چھاپنے کے لیے حکومت اسٹیٹ بینک کو اتنی مالیت کا سونا دیتی ہے یا گروی رکھواتی ہے اور اسٹیٹ بینک اس سونے کو اپنے پاس رکھتی ہے اور نئے رول جاری کرتی ہے۔ یہاں پر کاغذ کے اس نوٹ کی ویلیو نہیں بلکہ اس کی حیثیت ایک رسید کی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک سونا اپنے پاس رکھ کر اس کی مالیت کے مطابق رسید کے طور پر کرنسی نوٹ حکومت کو دیتا ہے، اور جب سونا جمع کروائے بغیر ادھار کا نوٹ چھپوائے تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت IMF سے مہنگی شرائط پر قرضہ لیتی ہے اور یوں روپے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم یا زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ ناظرین، ڈالر کی قیمت کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، برآمدات اور درآمدات میں فرق۔ نمبر 2، بیرون ملک پاکستانیوں کا بھیجا گیا روپیہ جو کہ ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، بیرونی انویسٹمنٹ۔ برآمدات اور درآمدات میں اگر فرق پلس میں ہوگا، مطلب برآمدات درآمدات سے زیادہ ہوگی، تو یقیناً آپ کے ملک کا زر میں مبادلہ بڑھے گا اور یوں ڈالر آپ کے ملک میں آئے گا، کیونکہ ٹریڈ زیادہ ڈالر میں ہوتی ہے تو یوں آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا اور یوں جتنی زیادہ برآمدات ہوگی اتنا ہی ڈالر ملک میں آئے گا اور اس کی قیمت میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر برآمدات اور درآمدات کا فرق مائنس میں ہوگا، یعنی برآمدات درآمدات سے کم ہوں گی، تو ڈالر ملک میں کم آئے گا، کیونکہ جو ڈالر آئے گا وہ درآمدات کی پیمنٹ کرنے کے لیے دوسرے ممالک کو دے دیا جائے گا اور یوں ملک میں ڈالر کی قلت ہو جائے گی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ روزگار کے سلسلے میں باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو پیسہ ریال، یورو اور ڈالر کی شکل میں بھیجتے ہیں، لہٰذا جتنے زیادہ پیسے وہ گھر ڈالر کی شکل میں بھیجتے ہیں اتنی ہی ملک میں ڈالر کی وافر مقدار ہوگی اور ملک میں ڈالر کی قیمت کم ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے ملک کے حالات اچھے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کی ریپوٹیشن دنیا میں اچھی ہے، تو دوسرے ممالک زیادہ تعداد میں آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی حکومت کی ریپو ایک چور اور منی لانڈرنگ کی ہے تو آپ کے ملک میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور چونکہ یہ انویسٹمنٹ ڈالر کی شکل میں ہوتی ہے لہٰذا آپ کے ملک میں ڈالر
ڈالر نہیں آئے گا اور یوں ڈالر کی قلت ہو جائے گی اور ڈالر مہنگا ہو جائے گا، جس سے مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے اور ایک عام آدمی کی کمر پر بوجھ پڑتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھوک، افلاس، تنگی غریب کا زیور بن جاتی ہے۔ اس لیے میری نئی حکومت سے درخواست ہے کہ مہنگائی کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائیں اور لوگوں کی زندگیوں میں امن و امان پیدا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ہم ملک کی برآمدات کو بڑھا سکتے ہیں؟ ناظرین، اس میں حکومت کا کردار سب سے اہم ہے جب آپ کی عوام ہنرمند ہو اور روایتی نصابی تعلیم کے علاوہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی جائے۔ ٹیکنیکل تعلیم سے ہنرمند افراد ملکی معیشت میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہنر ہوگا اتنی زیادہ ایجادات ہوں گی۔ آج چائنا اسی وجہ سے آگے ہے کہ وہ اپنی قوم کو ہنرمند بناتے ہیں، جس سے ہر فرد مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے اور ایجادات کا ہجوم بڑھتا ہے۔ اس سے ملکی معیشت میں استحکام آتا ہے، برآمدات بڑھتی ہیں اور ملک میں ڈالر کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں عوام ایک تو روایتی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہے اور دوسرا ایجادات کی بجائے ناچ گانا اور ٹک ٹاک بنانے میں مصروف۔ تو ملک کہاں سے ترقی کرے؟ ملک میں ایجادات کہاں سے ہوں اور برآمدات کہاں سے بڑھیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری معیشت اس قدر کمزور ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ملکی معیشت میں ترقی کا باعث بننا چاہیے، پھر ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔